السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک مغرور اللہ والے کا۔ ناظرین، اس اللہ والے کو اللہ نے کون سی ایسی کرامات عطا کی تھی کہ وہ شیر پر سواری کرتا تھا، اور اس اللہ والے نے اپنی طاقت کے نشے میں اپنے مرید کو کیا کر دیا؟ پھر سرکار بغداد نے اس اللہ والے کے ساتھ کیا ماجرا کیا؟ جانتے ہیں یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، ایک بار کا ذکر ہے کہ عراق کے ایک گاؤں میں ایک بہت بڑے بزرگ رہتے تھے۔ وہ اللہ کی بہت عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت گہری وادیوں میں اتر کر تسبیح پڑھتے، اکثر جنگل میں جا کر وظائف کرتے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ان سے اتنا خوش تھا کہ ان کی زبان میں اتنا اثر پیدا ہو گیا تھا، اتنا اثر کہ جانور ان کے ہر اشارے کو سمجھنے لگے تھے۔ وہ جنگل چلے جاتے تو اس درندوں سے بھرے جنگل میں جتنے جانور پرندے رہتے تھے وہ ان کے آس پاس منڈلا نہیں لگتے تھے۔ اب ان کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا، بلکہ پکا یقین ہو گیا تھا کہ میرے کہنے پر جانور چلتے پھرتے ہیں اور یہ جانور میری بات کو سمجھتے ہیں، میرے اشارے پر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے پاس ایک ایسا جانور آئے جو بہت زیادہ طاقتور ہو، وہ کوئی کمزور جانور نہ ہو، جس کی بات سب سنتے ہوں، جس کو دیکھ کر جس کی دہشت میں گر کر سب ڈر جائیں۔ ناظرین، شیر کے علاوہ تو کوئی جنگل کا بادشاہ ہو نہیں سکتا جس سے سب خوف کھاتے ہوں۔ انہوں نے دعا کی، یا رب کریم، تو میری دعائیں سنتا ہے، کوئی دعا نہیں ٹال ہوتا مجھے، میرے لیے میرے حکم کو سننے والا کوئی چھوٹا موٹا جانور نہیں، بلکہ تو نے جس جانور کو بادشاہ بنایا ہے وہی چاہیے، بس اس کو میرے لیے بھیج دو۔ اللہ والے یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ ایک شیر کے دہاڑنے کی آواز آئی۔ وہ جنگل میں عبادت کر رہے تھے۔ شیر کی آواز سن کر انہوں نے نظر اٹھا کر جو دیکھا تو وہاں پر انہیں ایک شیر نظر آیا۔ دل میں خیال آیا کہ میں اپنی طاقت آزماتا ہوں کہ یہ شیر میری بات کو سنتا ہے، سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا۔ آپ نے اس کو اشارہ کیا، اس کو حکم دیا کہ آؤ میرے پاس آ جاؤ، آج سے تم میری سواری بنو گے۔ اللہ تعالیٰ نے شیر کے دل میں یہ بات ڈال دی اور وہ اس کے پاس آ گیا۔ وہ دل میں بہت خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا بنا دیا ہے، یعنی اتنا بڑا بلی بنا دیا ہے کہ ایک شیر میری بات کو مانتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ ایک جنگل کا راجا اور درندہ آپ کا غلام بن جائے، آپ کو اپنا حاکم مانے اور آپ کا فرمانبردار بن کر آپ کے ساتھ ساتھ چلے۔ اب جہاں جہاں وہ اللہ والے جاتے شیر ان کے ساتھ ساتھ جاتا تھا۔ اس بات نے ان کے دل میں غرور ڈال دیا کہ میں تو ایک راجا کو لیے خود راجا بنا ہوا ہوں۔ وہ شیر پر سوار ہو کر جہاں دل چاہتا وہاں چلے جاتے۔ وہ اللہ کے ولی اس کو حکم دیتے تو آپ کی سواری بن جاتا۔ ناظرین، غرور اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ غرور میں کیا جانے والا ہر عمل ہمیشہ ہمارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ ہم چاہیں زندگی بھر نیکی کرتے رہیں یا اللہ پاک کی عبادت کرتے رہیں، ہمارے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی رہنے والا غرور ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ ہاں، اگر انسان توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ بڑا ہی غفور اور رحیم ہے۔ ناظرین، اب اس شیر نے ان کو یہ تو فائدہ دیا کہ وہ ان کی سواری بن گیا اور اس سے ان اللہ والے کا رعب دبدبہ بڑھ گیا، ان کی قدر اور قیمت بڑھ گئی کہ اتنے بڑے اللہ والے ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ شیر بھی ان کا تابع ہے۔ وہ اسلام کی دعوت دینے نگر نگر جایا کرتے تھے، کبھی ایک گاؤں کبھی دوسرے گاؤں، اسلام پھیلانے کے لیے، اسلام کی باتیں بتانے کے لیے، اور وہ شیر بھی انہیں ہر جگہ لاتا جاتا تھا۔ لوگ اس کی بات پر بڑا حیران ہوتے کہ ایک انسان شیر پر بیٹھا ہوا اور شیر اس کو اپنے اوپر لیے چلتا ہے، اس کو کھاتا بھی نہیں ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ شیر وہی کرتا ہے۔ جس گاؤں میں وہ شیر جاتا ہے وہاں پر اکثر لوگ شیر کے ڈر سے اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ جاتے۔
بھائی حضرت ہر کسی کو اپنی طاقت دکھاتے۔ وہ شیر اللہ والے کا غلام تو تھا، لیکن اس شیر کو بھوک لگتی تھی تو وہ تھوڑا بہت گوشت نہیں کھاتا تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کے لیے پورا جانور پیش کیا جائے۔ اب جو کام وہ مالک کے لیے کر رہا تھا تو اس کے بدلے اسے بھی تو کچھ چاہیے تھا۔ اللہ والے اس کی اس خواہش کو پورا کرتے اور جہاں جہاں پر وہ جاتے وہاں پر ان گاؤں والوں سے جانور مانگتے، اور جانوروں میں کبھی کبھی بکریاں بھی ہوتی۔ اب چھوٹی بکری کے گوشت سے اس شیر کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، اسی لیے اب وہ اللہ والے جہاں بھی جاتے، جس گاؤں میں بھی جاتے، وہاں کے لوگوں سے کہتے کہ ہمارے شیر کے لیے بڑی موٹی تازی گائے کا بندوبست کرو۔ لوگ غریب بدحال ہوتے تو کسی نہ کسی طرح چندہ جمع کر کے بھی بڑی مشکلوں سے پیسے جمع کرتے، اور شیر کے اس گاؤں میں آنے سے پہلے گائے کو اس کے لیے رکھ دیا جاتا۔ اب جن لوگوں کے پاس گائے ہوتی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، پر جو غریب تھے وہ کیسے ہر بار گائے قربان کر سکتے تھے؟ کسی کی روزی روٹی اس گائے کے دودھ سے چل رہی ہوتی، پر وہ مرتے کیا نہ کرتے۔ شیر کی ہیبت اور بہشت اور اس کے ڈر سے غریب لوگوں کو کچھ نہ سوچتا تھا، بس وہ دعائیں کرتے، یا اللہ اس سے ہمیں نجات مل جائے، پر ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی خواہش پوری کرنی پڑتی تھی اور پوری کی پوری گائے اس شیر کے حوالے کرنی پڑتی تھی۔ اس بات کا احساس کبھی بھی اس بزرگ کو نہیں ہوا، جبکہ مخلوق کی خدمت کے لیے درویش یا اللہ والے اپنی جان کی بازی تک لگا دیتے ہیں، پر کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ یہاں تو ایک حضرت اپنی درویشی کا غلط اور ناجائز استعمال کر رہے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ان کو کسی گاؤں میں درس اور بیان دینے کا خیال آیا کہ اب تک میں وہاں نہیں جا سکا، اس بار ان لوگوں کے یہاں مہمان بنا جائے۔ حضرت نے پیغام بھجوا دیا کہ وہ گاؤں میں آنا چاہتے ہیں۔ گاؤں والوں کو اس وقت تک پتہ نہیں تھا کہ وہ شیر پر سوار ہو کر آتے ہیں، تو گاؤں والوں میں سے کسی نے کہا کیا ہم آپ کے لیے سواری بھیجیں؟ تو انہوں نے پیغام بھجوا دیا کہ نہیں، میری سواری کوئی عام سی چیز نہیں ہے، بلکہ جنگل کا بادشاہ میری سواری ہے۔ مجھے کسی اور پر سوار ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جب وہی میرا تابع بنا ہوا ہے، میرا فرمانبردار بنا ہوا ہے، تو مجھے کسی معمولی چیز کی کیا ضرورت؟ بس تم لوگ اس کے لیے ایک بڑی سی موٹی سی تازی صحت مند گائے کا انتظام کر دینا۔ وہ گاؤں والے بہت ہی غریب تھے، وہاں غربت کا یہ عالم تھا کہ خود وہ لوگ 2-2 3 دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اب گائے کا نام سن کر وہ پریشان ہو گئے۔ وہ تو اجرا ادب حضرت سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کے لیے کسی کو لینے کے لیے بھیجا جائے، تو انہوں نے انکار کر دیا، پر ایک دوسری بات ان کے لیے ببال بن گئی۔ اس گاؤں میں ایک ہی گھر تھا جہاں ایک گائے تھی، وہی اس کی روزی کا ذریعہ تھی، اسی کے دودھ کو بیچ کر وہ گزارا کیا کرتا تھا، اور وہ گائے بھی اگر چلی جاتی تو پھر ان کے لیے کیا رہ جاتا؟ وہ گاؤں والے بڑی مشکل کا شکار ہو گئے کہ کیا کریں گے۔ یہاں اللہ والے پوری تیاری کے ساتھ شیر پر سوار ہو کر سفر کرنے لگے۔ کئی دن کا سفر کرنے کے بعد اس گاؤں میں پہنچے تو بڑی شان اور شوکت سے شیر پر بیٹھے ہوئے تھے، اور شیر دہاڑتا ہوا ادب سے ان کو لے کر چل رہا تھا، تو ان گاؤں والوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک انسان کو شیر پر بیٹھا دیکھ کر کوئی بھی ان سے ڈر جاتا۔ وہ شیر پر سے اترے اور لوگوں سے کہا کہ بھائی، میرا شیر تو چل چل کر تھک گیا ہے، اس کے لیے تم لوگوں نے گائے تو رکھی ہوگی، اس گائے کو جلدی سے ہمارے سامنے لایا جائے اور ہمارے شیر کے حوالے کیا جائے۔ جب یہ پیٹ بھر کے کھائے گا، گائے کو کھا لے گا، اس کے بعد ہم درس بیان شروع کر دیں گے۔ اب جس آدمی کی وہ گائے تھی وہ حضرت کے پاس آیا۔ اس نے کہا اگر آپ گستاخی معاف کریں حضرت، تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس گاؤں میں ایک ہی گائے ہے جس سے ہماری گزر ہوتی ہے، اس کے دودھ کو بیچ کر میں اپنے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ اگر یہ گائے بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا تو پھر ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا، میرے گھر والے بھوکے مر جائیں گے۔ میں آپ کو ایک شہر کے بارے میں بتاتا ہوں جو بغداد شہر ہے، وہاں پر ایک
بہت بڑے بزرگ دین رہتے ہیں، ان کے پاس آپ جائیے، آپ کے شیر کے لیے وہ گائے ایک گائے نہیں بلکہ ہزاروں گائے دے سکتے ہیں۔ اس نے کہا، یہ کون سے بزرگ ہیں جو میرے شیر کے لیے ہزاروں گائے دے سکتے ہیں؟ وہ بولا، آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کو نہیں سنا؟ اس وقت تک وہ اللہ والے سرکار بغداد پیران پیر روشن ضمیر کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں نے ان کے نام کو نہیں سنا۔ تو لوگوں نے کہا، آپ نے شیخ عبد القادر کا نام اب تک نہیں سنا؟ یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے، آپ کو تو فوراً ان کے شہر میں جانا چاہیے۔ آپ کا یہ شیر کبھی بھوکا نہ رہے گا، آپ کو کبھی کسی گاؤں والوں سے کہنا نہیں پڑے گا، آپ کے شیر کے لیے ایک گائے نہیں بلکہ 1000 گائے کا بندوبست ہو جائے گا۔ وہ خوش ہو کر بولنے لگا، اچھا، یہ تو اچھی بات ہے، میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، کیونکہ یہ شیر گائے کے علاوہ تو کچھ کھاتا بھی نہیں ہے اور مجھے اس کا پیٹ بھرنے کے لیے خاک بھی نہیں چھاننی پڑے گی۔ اب ان لوگوں کو انہوں نے چھوڑ دیا اور رحم کھا کر کہنے لگے، چلو آج تمہاری گائے نہیں لیتے، تم اس گائے سے اپنے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو اور ہم اب شہر بغداد جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے شیر کے پاس آ کر کہا، چلو ہم بغداد شہر چلتے ہیں، تمہارے لیے وہاں پر بہت زیادہ گائے رکھی ہوئی ہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ دونوں اللہ والے اور ان کا شیر شہر بغداد کی طرف روانہ ہو گئے۔ شہر بغداد پہنچنے سے پہلے انہوں نے وہاں پیغام بھجوا دیا تھا کہ ایک بزرگ بڑی دور سے چلے آ رہے ہیں، ان کے لیے 10 گائے رکھی جائیں۔ یہ پیغام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم بارگاہ تک بھی پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا، آنے دو، جو جیسا چاہتا ہے ویسا ہی ہوگا۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تو وہاں پر ان کو کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ بزرگ کو شیر پر بیٹھا دیکھ کر وہ لوگ بھی ان سے متاثر ہو گئے۔ اللہ والے کہنے لگے، یہاں پر کوئی شیخ عبد القادر جیلانی نامی بزرگ ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے، میں ان کا مہمان ہوں۔ وہ لوگ تو دستگیر سبحانی کے دیوانے تھے۔ انہوں نے کہا، ارے آپ ان کو نہیں جانتے کہ وہ کہاں رہتے ہیں؟ چلیں، ہم آپ کو ان کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ آگے آگے لوگ چل رہے تھے اور وہ شیر پر سوار اللہ والے ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ لوگ قطب ربانی محبوب سبحانی کے آستانے کے باہر پہنچ گئے۔ آپ کے دربار کے باہر لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ وہ حضرت بہت بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون سی شخصیت ہے، میں نے تو اب تک ان کا نام نہیں سنا اور یہاں پر تو لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، لگتا ہے بہت پہنچی ہوئی ہستی ہیں۔ تو کیا میں بھی کوئی کم ہوں؟ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ جب ایک شیر میری بات سنتا ہے تو پھر انسان تو میری بات سنے گا ہی۔ وہ خود کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے۔ انہوں نے سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ملازم سے کہا کہ جاؤ انہیں کہہ دو کہ ہم آئے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارا طاقتور شیر ہے، اس کے لیے 1 عدد گائے رکھی ہے یا نہیں؟ میں نے سن رکھا ہے کہ یہاں سے ایک نہیں بلکہ کئی 1000 گائے مل سکتی ہیں۔ اب تو اس شہر سے باہر جانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے، بڑی امید لے کر ہم یہاں آئے ہیں، ہمارا شیر کافی بھوکا ہے۔ وہ وہاں پر انتظار کرنے لگے۔ انہیں بہت دیر سے کتا دیکھے جا رہا تھا۔ یہ کتا سرکار کا پالا ہوا نہیں تھا، کیونکہ اللہ والے کتے کو نہیں پالتے۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ وہ آنکھ کے در کی روٹیاں کھا کر پلا تھا، جو روکھی سوکھی اسے مل جاتی وہ کھا لیتا، کوئی ہڈی اس کے آگے کوئی ڈال دیتا، کبھی کچھ بھی نہیں ملتا تو صبر شکر کرتا، کیونکہ وہ بلیوں کے سلطان کی چوکھٹ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتا تھا۔ اور پھر ایک گائے وہاں استبل میں باندھی گئی تھی، تب سے وہ کتا اس کے ارد گرد گھومتا رہتا۔ کتا بہت کمزور اور لاغر تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کتا جس کے اندر کچھ جان نہیں تھی، جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا، وہ ایک بڑی سی گائے کا محافظ چوکیدار بنا ہوا تھا۔ اب وہ صاحب وہ کھڑے تھے۔ یہ خبر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی کہ وہ صاحب آ چکے ہیں۔ آپ نے حکم دیا کہ ان کو کمرے میں ٹھہرایا جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کی وجہ سے ان کو مدرسے کے ایک کمرے میں ٹھہرا دیا گیا۔ وہ شیر
دہاڑتا رہا، اسے گائے نہیں دی جا رہی تھی، بہے بے قرار تھا، اسے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ وہ حضرت بولنے لگے کہ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ میں جہاں جاتا ہوں فوراً گائے دے دی جاتی ہے، چاہے کوئی غریب اور بے روزگار ہی کیوں نہ ہو، میرے شیر کے لیے گائے پیش کی جاتی ہے، اس کی بھوک کو پہلے مٹایا جاتا ہے، اور یہاں میرے شیر کو بھوکا رکھا گیا ہے۔ لوگوں نے تو بڑی تعریف کی تھی ان بزرگ کی کہ یہاں میرا شیر کبھی بھوکا نہ رہے گا، کوئی ان کے پاس آ کر خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ ایسے کیسے بزرگ ہیں، کیا ان کو نہیں پتا کہ مہمان نوازی کیا ہوتی ہے؟ اب ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزر گئے، شیر بھوک سے بلک رہا تھا، دہاڑے جا رہا تھا۔ یہاں پر سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ کا حکم جاری ہوا کہ جاؤ اب ان حضرت کے شیر کے کھانے کے لیے گائے دے دو۔ ایک ملازم اللہ والے کے کمرے میں داخل ہوا اور کہا، سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کے شیر کو گائے دے دی جائے، اس کی بھوک کو اب مٹا دیا جائے۔ ان کو اطمینان ہوا کہ چلو 3 دن کے بعد ہی مل رہی ہے، ورنہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ کہیں یہ شیر مجھے ہی نہ کھا جائے۔ اس گائے کے بعد جتنی گائے شیر بغداد میں ہوں گی میں سبھی ان سے مانگ لوں گا۔ انہوں نے بہت ترسایا ہے، ذرا میرے شیر کا پیٹ بھرنے دو۔ وہ جلدی سے باہر آئے، ملازم آگے آگے چل رہا تھا اور وہ اپنے شیر کے ساتھ پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کتا جو 3 دن سے ان کے کمرے کے باہر بیٹھا ہوا ہے انہیں دیکھے جا رہا ہے، جو کہ تیز کھا رہا ہے، اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ان پر حملہ بھی کر دے، لیکن ان کو کیا خیال تھا کہ اتنا کمزور کتا ایسا کر بھی سکتا ہے۔ وہ ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ اس گائے کی حفاظت کرنے والا کتا شیر کو کھانے والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ تو سرکار بغداد کا حکم تھا اور اس میں ان کی مصلحت تھی۔ اب تک کسی کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، کیوں اتنے دن سے اس شیر کے حوالے گائے نہیں کی جا رہی تھی، اور اب جب اس کے حوالے کی جا رہی ہے تو پھر کیوں وہ کتا آہستہ آہستہ ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ گائے کی رسی کھول دی گئی اور شیر کے آگے اسے کھڑا کر دیا گیا۔ وہ 3 دن کا بھوکا شیر تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ ایک ہی جھٹکے میں اس گائے کو ختم کر دے۔ وہ بہت ہی خوبصورت سی بڑی سی گائے تھی۔ اللہ والے نے کتے کو نہیں دیکھا کہ وہ پیچھے کھڑا گڑگڑا رہا ہے۔ وہ بہت خوش تھے، اب تک اس طرح کی گائے ان کے شیر کو نہیں دی گئی تھی، اور شیر بھی اپنی زبان باہر نکالے رال ٹپکا رہا تھا۔ گائے کو ملازم شیر کے پاس لے کر آیا اور اسے وہاں چھوڑ کر پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا، اور شیر آہستہ آہستہ اس گائے کی طرف بڑھ رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اس گائے پر حملہ کرتا اور اس کی گردن پر اپنے دانت کاٹ دیتا، وہ کتا جس کے بارے میں کسی نے تصور نہیں کیا تھا اس شیر سے لڑ سکتا ہے، اس نے بڑی اونچی چھلانگ لگائی اور شیر کو پکڑ لیا۔ شیر جو کہ اتنا طاقتور تھا، اس کے آگے اس کتے کی طاقت تو تھی ہی نہیں، اور اس کتے کے اندر نہ جانے کہاں سے جان آ گئی تھی۔ اس نے شیر کی گردن پر دانت کاٹ دیے۔ جنگل کا بادشاہ ایک کتے کے آگے ہار گیا تھا، جبکہ شیر کا پنجہ اتنا بھاری تھا کہ وہ کتے کو اگر پڑ جاتا تو وہ کہیں کا نہیں رہتا، پر اس کمزور اور لاغر کتے کے آگے اس کا پنجہ کسی کام کا نہ رہا۔ وہ کچھ نہ جان کر وہ ختم ہو گیا، اور اس کتے نے اس شیر کو چیر پھاڑ دیا اور اس شیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب جو اللہ والے تھے ان کو ہوش آیا کہ یہ کیا ہوا، ایک کتے نے میرے شیر کو مار ڈالا، آخر اس میں کیا حکمت تھی اور اس کو مارنے کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ پھر اس ملازم نے سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر خبر دی کہ حضرت اس شیر کو کمزور کتے نے مار ڈالا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر چکا ہے، جبکہ وہ کتا اتنی طاقت بھی نہیں رکھتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں لال شرک تھیں، آپ نے ان کو دیکھا اور کچھ نہیں فرمایا۔ اس کے بعد آپ اپنے ساتھی کے ساتھ باہر آئے تو اللہ والے جنہوں نے پہلی بار غور سے سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تھا، وہ کانپ کر پیچھے ہٹے۔ ایسا جلال
وہ اپنا آپ ہی بھول گئے اور وہ کتا جو گڑگڑا رہا تھا آپ کو پیار سے دیکھنے لگا۔ اللہ والے نے کہا، یہ کون ہے؟ ملازم نے کہا، یہی شہنشاہ بغداد ہیں، یہی بلیوں کے سردار ہیں، ان کی پہنچ وہاں تک ہے جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور یہ کتا انہی کے در کا کتا ہے، انہی کے ٹکڑوں پر پلا ہے، بڑا ہوا ہے، اب تک یہیں پر پرورش پائی ہے، کہیں نہیں جاتا، جبکہ اس کو بڑے بڑے لوگوں نے اپنے گھر میں پالنا چاہا، اپنانا چاہا، لیکن یہ کہیں بھی نہیں جاتا بلکہ یہیں بیٹھا رہتا ہے۔ دیکھ لیں، کمال مرشد کے در کا کتا بھی شیر پر حاوی ہوتا ہے۔ سرکار بغداد ہمارے پیر اور مرشد ہیں، پیدائشی بلی ہیں، اور ایسے بلی ہیں کہ جن کی طاقت کے آگے کسی کی کوئی طاقت نہیں رہتی، اسی لیے ان سے مقابلے کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ حضرت عبید سے ہی ڈر کر کھڑے ہوئے تھے، ان کو ڈر لگنے لگا کہ شہنشاہ بغداد نہ جانے میرا کیا حشر کریں گے۔ وہ آہستہ آہستہ آپ کے پاس آیا اور کہا، حضرت مجھے معاف کر دیجئے، لیکن مجھے بتائیے کہ آخر اس کتے نے میرے شیر کو کیوں مارا؟ آخر اس نے ایسا کون سا قصور کیا تھا کہ اس کتے نے اس کی جان ہی لے لی، یہاں تک کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے؟ آپ نے فرمایا، کیا تم کو نہیں پتا کہ ایسا کیوں ہوا؟ کیسے ہوا؟ کہنے لگے، نہیں، مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میرے شیر نے تو کسی کو کھایا بھی نہیں تھا، یہ تو بس گائے کو کھانے جا رہا تھا، پھر کیوں اس کتے نے اس پر حملہ کیا؟ بے قصور جانور کو چیر پھاڑ کر رکھ دینا کون سی اچھی بات ہے؟ آپ کو تو سب کچھ پتا تھا، آپ کو اپنے اس کتے کو اب سزا دینی چاہیے۔ آپ نے فرمایا، کس بات کی سزا؟ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اس کو کسی نے نہیں اکسایا ہے اور نہیں بھڑکایا ہے، نہ ہی اس کی ایسی تربیت کی گئی ہے۔ کیا تمہیں اس کا حال دیکھ کر لگتا ہے کہ جانور خاص اس نیت سے بٹھایا گیا ہے؟ اس اللہ والے نے کہا، تو پھر کیوں؟ جب میرے شیر نے اسے بھی کچھ نہیں کہا تو اس نے اسے کیوں مارا؟ سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیونکہ تمہارا شیر سب کے لیے عجاب بن گیا تھا، تم جہاں جاتے اس کے لیے گائے منگوائی جاتی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تم نے کہ لوگ کتنے غریب ہیں اور کیسے اس کے لیے گائے کا بندوبست کرتے ہوں گے؟ کبھی سوچا تم نے کہ لوگ کس طرح پیسے جمع کر کے گائے خریدتے ہوں گے؟ جن کے پاس گائے ہوتی تم ان کا روزگار ان سے چھین رہے تھے۔ یہ جنگل میں رہنے والا درندہ ہے، اللہ پاک نے اس کو جنگل میں کیوں رکھا ہے؟ تاکہ یہ خود سے اپنا شکار کرے اور ان جانوروں کو کھائے۔ اللہ پاک اپنے دربار سے اس کو رزق دے رہا تھا اور یہ وہاں پر خوش بھی تھا، لیکن تم اسے شہر میں لے آئے، تم نے اپنے پاس رکھ کر اسے پالا اور اس کو اپنی سواری بنایا، جبکہ یہ سواری کے لیے نہیں بنائے، سواری کرنے کے لیے تو دوسرے جانوروں کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ شکار کرنے والا جانور ہے جو جنگل میں رہتا ہے، تو تم نے قدرت کے خلاف جا کر اس شیر سے یہ کام کروایا۔ جب اسے بھوک لگتی تھی تو اسے گائے چاہیے ہوتی تھی، اس کا پیٹ ایک چھوٹے جانور سے نہیں بھرنے والا تھا۔ تم نے لوگوں کی فکر نہیں کی۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی مقام دیتا ہے، اس کی زبان میں اتنی تاثیر دیتا ہے کہ کوئی جانور بھی اسے سمجھے اور ان کی خدمت گزاری کرے، تو اس انسان کو اپنے اس عمل کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کے پاس جا کر اسلام کی تعریف تم کرتے، لیکن خود وہ عمل نہیں کرتے تھے کہ جس سے لوگ تم سے متاثر ہو کر خود اسلام قبول کریں۔ اللہ پاک نے تمہاری عبادت سے خوش ہو کر تمہیں عزت شہرت دی کہ لوگ تمہیں سنتے تھے، اسلام قبول بھی کر لیتے تھے، لیکن تمہارے شیر کی وجہ سے وہ سب لوگ تم سے بیزار ہو گئے تھے، اسی لیے ان سب نے تمہیں یہاں اس شہر بغداد میں بھیج دیا۔ تم یہاں اس نیت سے چلے آئے تھے، تمہارے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہاں پر تو تمہارے شیر کے لیے ہزاروں گائے ملیں گی۔ گائے مل بھی جاتی کوئی ناممکن سی بات نہیں تھی، لیکن کیا تم کبھی سمجھتے کہ اس کو گائے کھلا کر تم اتنا بڑا نقصان کر رہے تھے؟ یہ گائے جو دودھ دیتی تھی انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، جس کام کے لیے رکھا گیا ہے وہی کام کریں تو اچھا ہے۔ اگر وہ جانور جنگل میں ہوتا تو اپنا شکار خود ڈھونڈتا اور شکار کر کے کھا چکا ہوتا۔ جب وہ ہمارے پاس آیا تو بھوک سے بلک رہا تھا اور اسے
کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور اس کی طاقت بھی کم ہو گئی تھی کیونکہ وہ کسی عام جانور جیسا نہیں تھا۔ ہمارا کتا جو بغیر کھائے بھی ہمارے پاس پڑا رہتا تھا، ذرا سی سوکھی روٹی ہڈی کھا کر وہ گزارا کرتا تھا، یہ کبھی ہمارے آستانے سے کہیں گیا نہیں، جانوروں کی پہرے داری کرتا تھا، ہماری محبت میں کبھی اپنی جگہ نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بے جان کتے کے اندر وہ جان ہو گئی کہ اس نے تمہارے ہی سیر کو تمہارے سامنے چیر پھاڑ کر رکھ دیا تاکہ تم سوچو کہ جس طاقت پر جانور پر تم سوار ہو وہ تو ایک بے جان کتے کے آگے بھی کچھ نہیں۔ لوگوں کے دلوں میں ہیبت کسی جانور پر سواری سے نہیں آتی بلکہ اپنے عمل سے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالو تاکہ وہ اسلام کی طرف آئیں، اسلام محبت سے پھیلائیں، ڈر سے نہیں، طاقت سے نہیں۔ ایسا عمل کرو کہ لوگ تمہیں دعائیں دیں نہ کہ تم سے چڑھنے لگیں۔ اپنے عہدے کو سمجھو، انسانوں کے دل کو جیتنا اتنا آسان نہیں، لیکن پیار سے اچھے سلوک سے کسی کے دل کو اپنی مٹھی میں قید کر لینا کوئی ایسی مشکل بات بھی نہیں۔ تو ایسا کام کر جاؤ کہ لوگ تم سے محبت کریں، اللہ پاک اور اس کے رسول کی رضا کے لیے سارے کام کیے جائیں۔ ایک نیک بندے کی زندگی کا مقصد بس یہی ہونا چاہیے۔ وہ بزرگ بہت ہی شرمندہ تھے، آپ کا ہاتھ مبارک چوم کر کہنے لگے، حضرت مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ کبھی یہ نہیں سوچوں گا کہ مجھے میری عبادت کا پھل مل گیا ہے، میں تو آپ کے مرتن تھا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آپ کون ہیں، جبکہ یہاں آ کر مجھے اندازہ ہوا کہ اللہ پاک نے آپ کو ایسے ہی یہ مرتبہ نہیں دیا، اور سچ میں آپ بلیوں کے سردار ہیں اور ایک کتا بھی آپ کے در کا غلام ہے، تو پھر میں انسان ہو کر کیوں اتنی اکڑ بادی کروں؟ میں جو چاہے کر سکتا تھا لیکن آپ کے سامنے بے بس ہو گیا، کیونکہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ میں نے اپنے آپ کو بہت بڑا اللہ والا سمجھا، جبکہ آپ بلی کامل ہیں، آپ مکمل بلی ہیں۔ اب میں آپ کے در کا غلام بن گیا ہوں، مجھے اپنی مریدی میں لے لیجیے اور آپ کے راستے پر مجھے اب چلنا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی کسی شیر پر سواری نہیں کی، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ جو جانور جس کام کے لیے بنایا گیا ہے اس سے وہی کام لیا جائے، اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد کسی کو یہ بتانا نہیں تھا کہ آپ کچھ بھی کر سکتے تھے، بلکہ ان کی اصلاح کرنی تھی کہ لوگوں کے دلوں کو پیار سے جیتو، ڈر پیدا کر کے نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔